7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا ہے، یہ تو الحمدللہ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی تجدید کی ضرورت ہر دور میں پڑتی ہے کہ یہ قانون کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ ہمیں یاد کرنا ہے اور اپنی آنے والی اگلی نسلوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے، سنانا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور کل جب یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ آئے گی تو تم نے کل اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے، اور ختم نبوت کی ایک تعریف تو عام لوگ کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں وہی تعریف کروں جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ایک تعریف ہی ہوگی۔ اس کی اور وضاحت فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، اور وضاحت فرمائی، کہا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے بڑھ کر فعل کے ذریعے اس کا تحفظ کیا ہے۔ یہاں تک باتیں تھی قولی، یہاں تک باتیں تھی درس کی، تدریس کی، سمجھانے کی، بتانے کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک بدبخت اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یمن میں اپنا کنٹرول جما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا قلع کما کرو، یعنی اس مردار کو اپنے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ تو جب وہ واقعہ تفصیلی، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بیان کروں، کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے فیروز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس مردار کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں، ادھر سے جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں، فاز فیروز، کہ یا رسول اللہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو جو شخص نبوت کے خلاف کسی قسم کا ہٹکنڈا استعمال کرتا ہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خلاف جو جہاد کرتا ہے، جو شخص اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، اور صحابہ کو یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ فیروز جو ہے وہ، مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ فیروز کامیاب ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ جس میں ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، تو اس دور میں ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کھڑا ہوتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلا جو لشکر بھیجتے ہیں وہ نبوت کے اس چادر کے تحفظ کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اب آپ کو زیادہ حیرانگی ہوگی یہ بات سنتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل دور میں 251 صحابہ کا انتقال ہوا ہے لڑائی میں، جو شہادت نوش کی ہے، اور صرف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، اور ان میں سے 700 تو علماء اور حفاظ کرام تھے۔ تو اب سوچیں کہ کتنا اہم مسئلہ تھا اور کتنا باریک مسئلہ تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جہاں جب کبھی بھی ختم نبوت کا معاملہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ آیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ آیا تو مسلمانوں نے الحمدللہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دکھایا ہے. سب کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ. اور 7 ستمبر اس کو قومی اسمبلی سے ایک قانون بھی پاس کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ مکار ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا. فرمایا 30 کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کریں گے. لیکن الحمدللہ آج تک جب کبھی بھی کوئی شخص کھڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے عوام الناس نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے ہم اس مسئلے پر کسی کی بالکل باریک بینی سے بھی کوئی بندہ کہتا نہیں جی ایسا ہے تو ویسا ہے، بالکل جیسا آج تک چلے آ رہے ہیں اس مسئلے پر بالکل کمپرومائز نہ کریں. بالکل اگر پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے پارٹی چھوڑ دیں، اگر نظریہ چھوڑنا پڑتا ہے نظریہ چھوڑ دیں، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات آئے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ ایک دن ایک عالم سے کہنے لگے کہ یار مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں تو حدیث پڑھانے والا آدمی تھا، قرآن پڑھانے والا آدمی تھا، یہ اللہ نے کس گند میں مجھے بھیج دیا، یعنی اسمبلی میں بھیج دیا. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ کا یہ امتحان یا آزمائش تو نہیں ہے. تو پھر اس عالم کو کہنے لگے لیکن جب یہ ختم نبوت کا معاملہ اور یہ قادیانیوں کے خلاف جو آرٹیکل پاس کروایا گیا تھا، جو قانون پاس کروایا گیا تھا، تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے اسمبلی میں بھیجا تھا. تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ جب کبھی بھی رسول اللہ کی عصمت کا مسئلہ آئے گا تو ہم نے کوئی پارٹی نہیں دیکھنی، ہم نے دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے بس. سب پارٹیاں اپنی جگہ، سب نظریات اپنی جگہ، سب عقائد اپنی جگہ، لیکن جو عقیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑنا. ایک عقیدہ ہے اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا، اس کو چھوڑنے والا کافر ہے، مشرک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا بھی کافر ہے. اس عقیدے کو ہم نے پکانا ہے اور اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، اور یہ بات آج ہم نے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے کہ بھائی ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، مہنگائی بھی برداشت کر لیں گے، ظلم بھی برداشت کر لیں گے، تمہارا جبر بھی برداشت کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا مناظرہ آپ کو سناتا چلوں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں قادیانی کہ علماء اب ان کے اس پر دلیل نہیں مانگتے کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل تھی کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی تھا. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر مدعے نبوت سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے دلیل مانگتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ دلیل اس نظریے سے مانگ رہا ہے کہ گویا کہ اگر تیری دلیل میرے پلے پڑ گئی، مجھے سمجھ آ گئی تو میں تیری بات مان لوں گا، تو وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. یہ اتنا باریک مسئلہ ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہمارے اکابرین نے جو اتنے عرصے مناظرے کیے ہیں نا، وہ اس بات پہ نہیں کیے تھے کہ یہ نبی تھا کہ نہیں تھا مرزا احمد، بلکہ مناظرہ اس بات پہ تھا کہ یہ شریف آدمی تھا کہ نہیں تھا. اس بات پہ مناظرہ تھا. ایک مناظرہ ہوا قادیانیوں کے ساتھ اہل حدیث علماء کا، اور ذرا غور سے سننے والا مناظرہ ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا اور پھر مزہ بھی آئے گا.
اور آگے لوگوں کو سنا کر ان کے ایمان کو آپ جو ہے گرما بھی سکتے ہیں اور ختم نبوت پر اور مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ قادیانی کا اہل حدیث علماء کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے اور شرائط مناظرہ طے ہوتی ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد جو تھا یہ کیا تھا، یہ نبی تھا یا نہیں تھا، یہ آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ یہ اہل حدیث علماء کو انہوں نے کہا، تو اہل حدیث علماء بڑے خوش ہو گئے، چلو جی قرآن و حدیث سے ہم اس بات کو انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ لیکن جب مناظرے کا دن آیا نا، اور یہ مناظرہ جو تھا آپ سنیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان تھا، یہ نہیں کہ یہاں پہ دو لوگ بیٹھے ہیں اور مناظرہ ہو رہا ہے، یہ مناظرہ بہت بڑے میدان میں ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ آج کون جیتتا ہے، دیکھ رہے ہیں آج کفر کی جیت ہے یا اسلام کی جیت ہے، اور یہ مناظرہ ایک دو دن کا نہیں تھا، کئی دنوں کا مناظرہ تھا۔ پہلا دن آتا ہے، وہ جو اہل سنت کی طرف سے اہل حدیث عالم مناظرے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ جو مرزا ناصر تھا نا قادیانیوں کی طرف سے مناظر، تو وہ اس روایت پہ کہتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب سے کہ بھائی اس پر عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں، پہلے تو یہ بتانا کہ ان میں سے صحیح کون ہے۔ عالم نے ایک روایت پیش کی ہے اور آگے سے اس نے جواب دیا کہ پہلے تم یہ بتاؤ نا کہ ان میں سے پہلے صحیح کون ہے۔ اب وہ جو اہل حدیث عالم تھے وہ ایک دفعہ ہل گئے کہ بھائی یہ تو میرے قابو کا آدمی نہیں ہے، یہ تو بہت چلاک قسم کا آدمی ہے، اس کو تو میں قابو نہیں کر سکتا۔ تو اہل حدیث عالم نے کسی طریقے سے وہ مناظرہ جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی تاکہ کل جو ہے کل پر بات بن جائے۔ وقت ختم ہوا تو کل طے ہو گیا کہ اس وقت دوبارہ آنا ہے۔ اب وہ جو اہل حدیث عالم تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے حضرت کو بڑا علم بھی بڑا دیا تھا اور بڑی فراست بھی دی تھی کہ میں ایک دفعہ حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ ایک کتاب تصنیف کر رہے تھے اور تصنیف کرتے ہوئے ایک حدیث پڑھتے ہیں اور ساتھی سے کہتے ہیں جاؤ مشکات کی اس صفحے پر یہ حدیث ہے لے آؤ، میں نے اس کتاب پہ لکھنی ہے۔ اس قسم کی ذہانت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ مناظر جاتے ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں حضرت یہاں تو بات مسلک کی نہیں ہے، یہاں تو بات ہے جناب رسول اللہ کی، تو یہ بندہ تو بڑا مکار ہے مرزا ناصر، اس سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان کے شاہ سوار آپ ہیں، تو آپ نے اس سے جو ہے اب مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ نے شرائط مناظرہ کیا رکھی ہے؟ کہ جی یہ مناظرے کی شرط یہ تھی کہ اگر ایک مناظر نہیں آ سکتا دوسرا آ جائے تو ہو سکتا ہے، اور پھر دوسری شرط یہ رکھی کہ قرآن و حدیث کے باہر بات نہیں کریں گے۔ تو حضرت نے کہا یہ تم نے کہا کیا بات کہہ دی؟ اس عالم سے کہا کہ یہ بات تم نے کیا کہہ دی؟ اب قرآن اور حدیث میں تو نہیں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ کافر ہے، یہ تو کفر اس کی اپنی کتابوں سے آپ پیش کرو گے، یہ تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت تو نہیں کر سکتے۔ تو اہل حدیث عالم نے کہا حضرت جو بھی ہے اب آپ نہیں کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ ہے، میری ذات کا نہیں، آپ کی ذات کا نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے۔ تو میں چل پڑا۔ اگلا دن آتا ہے، حضرت خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پر بیٹھتے ہیں اور وہ مرزا ناصر جب خالد محمود صاحب کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں بھی مناظرے کے میدان کا شاہ سوار ہوں، لیکن خالد محمود مجھ سے بھی بڑا شاہ سوار ہے۔ تو فوراً گھبرا کے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کو قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کوئی کچا مناظر سمجھتے ہیں؟ میں آج کوئی بچہ تو نہیں ہوں، جو شرائط طے ہوئی ہیں اسی میں بات ہوگی، لیکن کم از کم ہماری عوام کو پتہ تو ہو شرائط کیا طے ہوئی ہیں، ہاں یہ بتا سکتے ہیں آپ۔ تو ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائیو یہ جو مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فرمان کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، صحیح جب مجمع کو یاد ہو گیا نا کہ قرآن اللہ کے فرمان کو، اللہ کے قول کو کہا جاتا ہے، تو پھر فرمایا
کہ اب بتاؤ کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ کہا نبی کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے، نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات پکی کروا دی نا مجمع کو 10-12 مرتبہ، تو اب کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا تو اس کا قول حدیث ہونا چاہیے، اور اگر نبی نہیں تھا تو تمہارا اور میرا مناظرہ ہی نہیں۔ تو جو مرزا ناصر تھا نا، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ مناظرہ جیت چکے ہیں۔ کیوں کہ اگر مرزا غلام احمد کی کتابیں پیش ہو گئی تو پھر تو ہمارا کفر کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو کتنی باریک بات کی، کہا اگر وہ نبی تھا تو پھر اس کا قول کیا ہوا؟ حدیث۔ اگر وہ نبی نہیں تھا تو میرا اور تمہارا مناظرہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس بات پر حضرت مناظرہ جیت گئے، اور اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں مناظرہ ہار گیا ہوں اور میں اپنی کتابیں پیش نہیں ہونے دوں۔ تو اس طرح ہمارے علماء اکرام نے اس ختم نبوت کے قانون کا دفاع کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اس قانون کا دفاع کرنا ہے، اس عقیدے کا دفاع کرنا ہے۔ کسی کو اس مسئلے پر بولنے کی گنجائش نہیں دینی، کسی کو بھی۔ اور دوسری بات کہ جو مصنوعات قادیانیوں کی ہیں اس سے بالکلیہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قادیانی لابی ہے وہ ہمارے غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مال دے کر جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے جس وجہ سے وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس پر زد ڈالنی ہے۔ تو جتنی کمپنیاں، ایک مشہور کمپنی ہے شیزان جو کمپنی ہے جوس کی، وہ قادیانیوں کی ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور کمپنیاں ہیں جو کن کی ہیں؟ قادیانیوں کی ہیں۔ وہ میں ابھی آپ کو ایک ایک کا نام نہیں بتا سکتا، آپ نے خود آج جا کے سرچ کرنا ہے کہ جو کمپنیاں ان کی ہیں اس کا آج سے بائیکاٹ کرنا ہے، اور اپنے عزیز اقارب جو ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ ہم کاروبار نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔